الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کے اور جن لوگوں کو علم عطا ہوا ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ آج ہمارا موضوع آیت اللہ العظمیٰ المرجع الدینی الکبیر سید محمد حسن شیرازی قدس سرہ صاحب فتویٰ تمباکو، حرمت تمباکو کا فتویٰ دینے والے مشہور و معروف مرجع گزرے ہیں، ان کی سیرت کے حوالے سے ہے اور ان کا اپنی مرجعیت کے دور میں جو امت کی بہتری کے لیے، دین کی خدمات کے لیے ان کا رول تھا، اس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے چند ایک آیات و روایات کی روشنی میں علماء و فقہاء کا مقام کیا ہے، جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مومنوں کے اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ ہے قُل رب زدنی علما، کہ آپ نے حبیب سے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ اللہ اپنے رب سے دعا کریں کہ میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی اتنی امپورٹنس ہے کہ کائنات میں سب سے افضل مخلوق، کائنات میں سب سے بڑے عالم اللہ کے بعد رسول اللہ کو بھی حکم ہے کہ مزید علم میں اضافے کی دعا کیجیے۔ علم کی امپورٹنس اتنی ہے اور علماء کا مقام اتنا ہے کہ بعض احادیث میں ہے مجالست اہل الدین شرف الدنیا والآخرہ، کہ دیندار لوگوں کے پاس بیٹھنا دنیا کا بھی شرف ہے، آخرت کا بھی شرف ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ فقہاء جنہوں نے شیعان اہل بیت کی خدمت کی ہوگی، ان کو دین سکھایا ہوگا، روز قیامت ان کے سر کے اوپر نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا اور اس نور کے تاج کی شعاعیں اور اتنی ان کی برکات اور خدا کی رحمت اور فضل ہوگا کہ جس شخص نے بھی اس عالم سے علم حاصل کیا ہوگا، چاہے وہ اس کا شاگرد تھا یا ویسے علم دین عوام میں سے کسی نے جتنی مقدار میں لیا ہوگا، وہ بھی اس نور کی اتنی نورانیت کے ساتھ متمسک ہو جائے گا اور اسی برکت سے وہ جنت چلا جائے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ فقہاء بھی اپنے جو جاننے والے ہوں گے، جو ان کے پیروکار ہوں گے، جو ان کے شاگرد ہوں گے، جنہوں نے ان کی تقلید کی ہوگی، جنہوں نے ان سے دین سیکھا ہوگا یا جاننے والے اور رشتہ دار، ان کی شفاعت کریں گے۔ یعنی فقہاء کو بھی اللہ نے شفاعت کا حق دیا ہے، جس طرح محمد و آل محمد شفاعت کریں گے، اسی طرح اور روایات میں قرآن کے بارے میں شفاعت کرے گا، اسی طرح علماء و فقہاء شفاعت کریں گے۔ یہ روز قیامت ایک خاص مقام ہوگا فقہاء کا۔ اور بعض روایات میں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر غیبت کے زمانے میں یہ فقہاء نہ ہوتے، ہمارے مذہب کے جاننے والے، ہماری حدیثوں کے نقل کرنے والے نہ ہوتے، تو ہمارے کمزور عقیدہ شیعوں کو ناسبی لوگ اور ابلیس جو ہے وہ گمراہ کر دیتے۔ لہٰذا یہ فقہاء کی برکت سے اور فقہاء کی عظمت ہے اس میں کہ ان کے وجود سے، ان کی کتابیں لکھنے سے، ان کی تربیت سے، ان کی تقریروں سے، ان کی تحریروں سے جو ہے بہت سارے لوگ، ان کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، وہ گمراہی سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے یوزن مداد العلماء ما دماء الشہداء یوم القیامت، قیامت کے دن جو ہے وہ جو علماء کی سیاہی ہے
اس کو شہداء کے خون کے ساتھ وزن کیا جائے گا۔ فَيُرَجَّهُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ، تو روز قیامت جو ہے علماء کی سیاہی شہداء کے خون پہ زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ اب ریزن بالکل واضح ہے، چونکہ علماء نے جو ترغیب دلائی جہاد کے بارے میں، شہید کا جو مقام ہے، شہید بغیر حساب کے جنت چلا جائے گا، ان کی تحریروں سے، ان کو پڑھ کے لوگوں کے اندر شہادت کا جذبہ پیدا ہوا، جہاد کا جذبہ پیدا ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے جہاد کیا۔ یہی ریزن ہے کہ علماء کی سیاہی جو ہے وہ شہداء کے خون سے زیادہ وزنی ہے۔ اور بہت ساری روایات ہیں اور آیات بھی ہیں اس حوالے سے، لیکن جو ہے میں چونکہ اس شخصیت کی سیرت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جو 1815 میں پیدا ہوئے، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جو بچپنے میں ہی جن کے والد فوت ہو گئے تھے، اصفہان، پھر شیراز میں پیدا ہوئے، اصفہان چلے گئے ابتدائی تعلیم کے لیے، اور وہاں سے پھر کربلا آئے، کربلا سے پھر یہ سامراء چلے گئے، اور سامراء سے پھر جو ہے نا نجف کی طرف بھی گئے، یعنی مختلف حوزات علمیہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور یہ وہ شخصیت ہے جنہیں مجدد اول بھی کہا جاتا ہے، یعنی مجدد کے طور پہ انہیں پہچانا جاتا ہے۔ شیرازی الکبیر بھی ان کو اس نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ مجدد کا اس لیے معنی شاید لقب ان کو ملا کیونکہ سامراء کے اندر انہوں نے حوزہ علمیہ، یعنی ایک علمی مدرسے اور حوزے کی اس کو نہ صرف بنیاد رکھی بلکہ اس کو مزید آگے بڑھایا، اور ان کے زمانے میں وہ حوزہ فضلاء علماء سے بھر گیا تھا، یعنی جہاں 2 ائمہ کی قبر ہے اور وہاں شیعان اہل بیت کی تعداد اس زمانے میں بھی کم تھی، اب بھی بہت کم ہے، لیکن انہوں نے وہاں حوزہ قائم کر کے یہ وہاں علمی رونق، علمی اشتغالات، فضلاء کا وجود، اور ائمہ علیہ السلام کی روزوں کے اندر جو ہے نا ایک علمی فضا کو قائم کیا۔ یہ ان کا ایک عظیم کارنامہ تھا، اور اسی طرح ان کے اساتذہ میں سے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔